گزشتہ نشست میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے سلسلے میں یہ بات ہو رہی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت اور ان کے نام کو جمع کرنا کیسا ہے، اور اس کی متعدد مثالیں پیش کر رہے تھے ہم، کیونکہ اس پہ کئی لوگوں نے، محدثین نے اور فقہا نے اپنی اپنی آراء کا ذکر کیا ہے، تو یہ بحث اس جگہ پر کام آتی ہے کہ دلائل اس موقف پر دیے جائیں جو ان تقاریر میں آپ نے سنا ہے کہ ہمارے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہ چیز کسی درجے میں منع تھی، لیکن ان کی وفات کے بعد اب اس کی کوئی ممانعت نہیں رہی، اور بہت سے لوگوں کا نام محمد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا، اور ان کی کنیت بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو القاسم ہی تجویز فرمائی تھی۔ ان میں ایک شخصیت محمد بن طلحہ کی تھی، اور محمد بن طلحہ رضی اللہ عنہ کا ذکر چل رہا تھا کہ محمد بن طلحہ جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے والد انہیں اٹھا کر لائے، بہت بچے یعنی پیدائش کے فوراً بعد ان کی، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پہ مسح کیا، ان کے سر پہ اپنا دست مبارک رکھا، ہاتھ پھیرا اس بچے کے سر پہ اور ان کا نام محمد رکھا، اور کنیت جو تھی ان کی وہ ابو القاسم تھی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی کنیت ابو سلیمان تھی، اور ان کی والدہ جو تھیں حمنہ بنت جاحش تھیں، اور حمنہ بنت جاحش جو تھیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہر نسبتی سالی تھیں، اور یہ حقیقی بہن تھیں زینب بنت جاحش کی۔ تو زینب بنت جاحش سے نکاح ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور حمنہ بنت جاحش سے نکاح ہوا تھا حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ بھی قریش کے تھے، تو اس اعتبار سے محمد بن طلحہ جو تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی کے بیٹے تھے۔ تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنے اس بیٹے کے متعلق عرض کیا کہ اللہ کے رسول اس کی کنیت بھی ابو القاسم رکھتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان دونوں کو اس کے لیے جمع نہیں کروں گا، اور یہ اس کی کنیت ابو سلمان ہے۔ یہ روایت اگرچہ طبقات ابن سعد میں آئی ہے، مگر زیادہ صحیح روایت یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کنیت ابو القاسم خود عنایت فرمائی تھی۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں کچھ صحابہ رضی اللہ عنہ ایسے تھے جن میں سے ہر ایک کے بیٹے کا نام محمد ہی تھا، اور اس کی کنیت ابو القاسم تھی۔ محمد ابن علی تھے، یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے تھے۔ محمد ابن ابی بکر تھے، اور حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، ان کا نام بھی محمد تھا۔ یہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، ان کا نام بھی محمد ہے، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا تھا۔ اور یہ جو محمد بن طلحہ تھے بہت اللہ سے ڈرنے والے، بے حد عبادت گزار تھے، ان کی عبادت کے قصے بہت زیادہ آتے ہیں۔ یہ اور محمد بن ابو بکر دونوں ایک دوسرے کی ٹکر کے لوگ تھے، بہت خدا سے ڈرنے والے اور خدا کی عبادت کرنے والے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسے آدمی ان کی عبادت کے قائل تھے، اور عبادت میں انہیں بہت ممتاز تصور کرتے تھے۔ ان کا لقب جو تھا وہ سجاد تھا، اس کثرت سے سجدے کرتے تھے، اس کثرت سے خدا کی عبادت کرتے تھے کہ لوگوں نے محمد بن طلحہ کا نام جو تھا وہ سجاد رکھ لیا تھا،
اور سجاد کا مطلب بہت زیادہ سجدے کرنے والا، مبالغے کا گویا کہ صیغہ ہے، اور جمل میں اپنے والد حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے۔ طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت زبیر بن العوام اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، یہ سارے حضرات ایک طرف تھے، اور ان کے ساتھ ساتھ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ تو عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی وجہ سے ان کے یہ بیٹے محمد بن طلحہ یہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ 36 ہجری میں ان کی شہادت اسی جنگ میں ہوئی ہے، اور ان کا اپنا میلان، ان کی اپنی تبع اور ان کا تعلق اپنا سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے، امیر المومنین رضی اللہ عنہ سے زیادہ تھا، اور یہ ان کی حمایت کرتے بھی تھے، لیکن اپنے والد کی اطاعت میں یہ ادھر آ گئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب ان کی میت سے گزرے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ اپنے والد کے ساتھ نیکی کرتے کرتے شہادت اس کی ہو گئی۔ اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی سب سے بڑی اولاد جو تھی وہ یہی تھے، محمد بن طلحہ، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر والوں کو منع کیا تھا کہ محمد بن طلحہ کو کچھ نہیں تم لوگوں نے کہنا، اور انہوں نے فرمایا کہ صاحب البرنس، یہ جو ٹوپی والا لڑکا نظر آ رہا ہے نا، اس لڑکے کو کچھ نہ کہنا۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فوج خود امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی باتیں نہیں مانتی تھی، اور نالائق لوگ تھے بہت سے جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو مل گئے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ایک بڑی تعداد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہونے کے باوجود جو عام طور پہ عراقی اور عراقی لوگ تھے، یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی اطاعت سے ایک طرح سے نکلے ہوئے تھے۔ تو ان کو ان کے والد حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے لڑنے کے لیے کہا تھا، اور یہ بڑی مجبوری کے عالم میں آئے، اور جو کوئی ان کے پاس آتا تھا اس سے کہتے تھے کہ نشت کبھی حامیم، یہ جو قرآن پاک کی صورتیں حامیم سے شروع ہوتی ہیں اس کا واسطہ دیتا ہوں، اس کی قسم دیتا ہوں، مت لڑو، مت مجھے کچھ کہو۔ لیکن لوگوں نے انہیں بھی کچھ کہا اور شہید کر دیا۔ کہتے ہیں کہ کعب بن مدلج نے شہید کیا تھا، اور بعض کا خیال یہ ہے کہ شداد ابن معاویہ عبسی تھا، اس نے شہید کیا ہے، اور اکثر حضرات کا خیال یہ ہے کہ عصام ابن مقشعر نے انہیں شہید کیا تھا۔ اور محمد ابن حاتب کہتے تھے جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے کہ جب ہم لوگ فارغ ہوئے جنگ جمل سے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور انہوں نے ہاتھ پکڑا اپنے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا، اور عمار بن یاسر اور ساسا بن سوحان رضی اللہ عنہ وغیرہ یہ سارے چل پڑے۔ محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی ان کے ساتھ تھے، اور یہ دیکھتے جاتے تھے کہ کون کون شہید ہوا ہے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے ایک لڑکے کو دیکھا، وہ شہید ہو چکا تھا اور اس کا چہرہ زمین کی طرف تھا، تو انہوں نے اسے پلٹایا اس میت کو، اور اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے انا للہ پڑھا اور کہا کہ یہ بھی قریش کی ایک شاخ تھی، یہ بھی بڑا جوان قریشی تھا۔ تو اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ بیٹے یہ کون تھا؟ تو انہوں نے کہا محمد ابن طلحہ ہیں یہ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس پہ انا للہ بھی پڑھی، اور انہوں نے فرمایا کہ جہاں تک مجھے علم ہے اس کا لشاب بن صالحن، بڑا نیک نوجوان تھا یہ۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کی میت پہ بیٹھ گئے اور روتے رہے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اس موقع پہ کہا کہ یا ابت کنت انہاک عن ھذا المسیر، ابو میں آپ کو اسی لیے اس سفر سے روکتا تھا، میں آپ کو کہتا تھا کہ یہ سفر نہ کریں، لیکن میری رائے نہیں سنی گئی اور فلاں فلاں کی رائے آپ پر غالب آ گئی اور آپ چلے گئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا قد کان ذلک یا بنیا، میرے بیٹے یہ تو ہونا ہی تھا۔ اور پھر انہوں نے کہا وَلَوَدِدْتُ أَنِّي مِتُّ قَبْلَ هَذَا ب20 سنہ، علی کی تمنا یہ ہے کہ آج کا دن دیکھنے سے 20 سال پہلے خدا کے پاس پہنچ چکا ہوتا۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بڑا شدید دکھ تھا، محمد بن طلحہ رضی اللہ عنہ کا بھی اور ان کے والد حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کا بھی. اور ان لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے معاملے میں باوجود اس کے کہ بہت سے ایسے تھے جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے، لیکن ان لوگوں نے پوری کوشش کی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خود بھی کہ وہ جنگ سے بچیں، مگر بس ایک چیز تھی جو پیش آنی تھی. اور اسی سلسلے میں الاستیعاب میں لکھا ہے ابن عبد البر نے. اور لوگ کہتے ہیں کہ اس فتنے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ 3 جگہ بٹ گئے تھے. ایک تو طبقہ وہ تھا جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہمراہ تھا، اور ایک طبقہ وہ تھا جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ہمراہ تھا، اور تیسرا جو تھا وہ اس فتنے سے بالکل الگ ہٹ کے رہا. یہ بات کہنے کی تو ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب تاریخ پہ نظر کی جائے اور حدیث کی کتابوں پہ تو معلوم ہوتا ہے کہ اکثریت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھی، اور ادھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ کم لوگ تھے، اور کم ہی لوگ ایسے تھے جو اس سارے قصے میں نہ پڑے ہوں، بہت تھوڑی تعداد تھی ان کی. اس لیے اس میں الاستیعاب میں ابن عبد البر نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے حالات جہاں تفصیل سے بیان کیے ہیں، اس ضمن میں انہوں نے لکھا ہے علی بن خشرم کہتے تھے کہ میں نے وقی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا، یہ وقی تابعین میں سے ہیں، تو میں نے وقی سے کہا کہ من سلم من الفتنہ، یہ جو آزمائش کا دور تھا اس میں کون محفوظ رہا؟ تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معروف اور مشہور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے 4 آدمی اس فتنے میں نہیں آئے. سعد ابن مالک رضی اللہ عنہ نہیں آئے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نہیں آئے، محمد ابن مسلمہ اور اسامہ بن زید، یہ 4 نہیں آئے، اور باقی سب کہیں نہ کہیں آئے تھے. اور 4 ہی تابعین کا انہوں نے نام لیا، اور انہوں نے کہا کہ ربیع ابن خصیم جو تھے وہ اس میں نہیں آئے، اور اس پہ مسروق رحمت اللہ علیہ نہیں آئے، اور اسود بن یزید اور ابو عبد الرحمن السلمی، ان 4 نے بھی تابعین میں سے اپنے آپ کو اس میں محفوظ رکھا. لیکن اس کے بعد انہوں نے تصریح کی ہے کہ ابو عبد الرحمن سلمی جو تھے ان کے معاملے میں صحیح بات یہ ہے کہ وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے. اور مسروق جو تھے ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ ما مات حتی تاب الی اللہ تعالی، وہ انہوں نے وفات سے پہلے توبہ کی اس بات سے کہ کیوں آخر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ساتھ انہوں نے نہیں دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسروق رحمت اللہ علیہ جو اکابر تابعین میں سے تھے وہ سمجھتے تھے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا ساتھ انہیں دینا چاہیے تھا، تو انہوں نے وفات سے پہلے توبہ کی اس غلطی سے. تو یہ حضرت ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ کی روایت انہوں نے نقل کی ہے، اور یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 2 تابعین کم ہو گئے تو پھر باقی تو 2 ہی رہ گئے. اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا ساتھ دینے میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ کہنا کہ وہ پیچھے رہ گئے تھے یا وہ ساتھ دینا نہیں چاہتے تھے، تو یہ بھی بات زیادہ درست نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے زندگی میں کسی چیز پہ اتنا افسوس نہیں ہے جتنا اس بات پر افسوس ہے کہ جن لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت کی تھی آخر میں کیوں اس میں شامل نہیں ہوا، تو میں باغیوں کے ساتھ لڑتا. بعض لوگوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا نام بھی لیا ہے، اور اس پہ ایک لطیفہ بھی بعض لوگوں نے بنا لیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ والی جنگ میں، جنگ صفین میں آئے تھے، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں تھے، اور لڑتے تو ادھر سے تھے، مگر کھانے کا جب معاملہ ہوتا تھا تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دسترخوان پہ آ جاتے تھے. لطیفے ہی کی حد تک یہ بات ہے، ایسے قطعاً نہیں ہوا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تو صحیح روایات کے مطابق اس وقت وہ مدینہ منورہ میں تھے،
ان کے متعلق اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انہوں نے ایسی کوئی بات کی ہو، وہ تو ان جنگوں میں آئے نہیں، مدینہ منورہ رہے ہیں، اور ان کے متعلق عربوں نے بعض جگہ ایسی تاریخ میں ایک ذکر کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ علی عالم، علی رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ علم رکھتے ہیں، اور معاویہ اوسم، اور معاویہ رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ سب سے زیادہ فراست یا حالات کا جائزہ لینے والے ہیں، والجبل اسلم، اور پہاڑ جو ہے اس میں سب سے زیادہ سلامتی ہے، یعنی وہ پہاڑوں میں چلے گئے اور انہوں نے سیدنا علی اور معاویہ رضی اللہ عنہ دونوں میں سے کسی کا ساتھ نہیں دیا، لیکن یہ بات سب غلط ہے اور یہ بھی جھوٹ ہے کہ کھانا ادھر کھاتے تھے اور لڑتے ادھر سے تھے، سب جھوٹ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تو مدینہ منورہ میں رہے ہیں اور مدینہ منورہ سے باہر وہ نہیں نکلے، اور اس سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ویسے رجحان دیکھا جائے تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بہت زیادہ تھا اور ان کی طرف بہت زیادہ مائل بھی تھے، اور اس علی رضی اللہ عنہ کی حمایت اور دفاع کرنے والے بھی تھے۔ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی وفات پر ان کا حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا جو معاملہ نقل کیا ہے کہ ان کی تدفین ہوتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور مروان کے معاملے میں جو کچھ ان کا رویہ رہا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا، وہ بتاتا ہے کہ انہیں کتنا تعلق تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سارے گھر سے، وہ اور اہل بیت سے کتنی محبت کرتے تھے۔ تو یہ محمد ابن طلحہ جو تھے، یہ اس جنگ میں ان کی شہادت ہوئی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس کا بڑا دکھ تھا۔ یہ محمد ابن طلحہ جو ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی طرف بھی پیغام بھیجا تھا، اور وہ ہوا یوں تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جو چھوٹے بھائی تھے زید، وہاں ایک مسئلہ ایسا پیش آ گیا کہ ان کے بیٹے کا نام محمد تھا اور اس بچے کو برا بھلا کہا گیا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بلایا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے منع کیا اور فرمایا کہ اس بچے کو جس کا نام محمد تھا، آپ نے فرمایا کہ میں جب تک زندہ ہوں مادم تو حین، جب تک میری زندگی ہے نا، خبردار جو میں نے یہ سنا کہ کوئی تمہیں محمد کے نام سے پکارتا ہے، محمد نام بدلو، کیونکہ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس میں گرامی جو مشہور ہے اس کی گویا ایک طرح سے توہین ہوتی ہے۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بنو طلحہ کی طرف پیغام بھیجا، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے صاحبزادوں کی طرف، اور یہ 7 تھے، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے 7 بیٹے تھے، تو انہوں نے کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہ انہیں کہنا یہ محمد بن طلحہ جو ہیں یہ اپنا نام بدلیں اور یہ نام رکھنا صحیح نہیں ہے۔ تو محمد نے کہا کہ ذکرک اللہ یا امیر المومنین، امیر المومنین میں آپ کو اللہ کے لیے بات بتاتا ہوں، یعنی صحیح بات کہتا ہوں کہ فواللہ لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم سمانی محمدہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام محمد رکھا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا قوموا، چھوڑ دو اسے، فلا سبیل الی شیء سماہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا نام خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے، اب ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ان کے دیے ہوئے نام کو ہم لوگ تبدیل کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بات واپس لے لی، مگر بات وہی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی یا اللہ کے ایسے جلیل القدر فرشتے ان کا نام رکھ دیا جائے اور یہ ڈر ہو کہ لوگ اس کی توہین کریں گے، تو پھر اس نام کے بجائے کوئی اور 7 نام اس کے رکھ لینا چاہیے، تاکہ عام طور پر بلانے میں یہ نام استعمال نہ ہو بلکہ اس کا دوسرا نام استعمال ہو۔ اسد الغابہ یا اسد الغابہ میں یہ روایات نقل کی ہیں ساری ابن اسیر رحمت اللہ علیہ نے۔ ایک بات یہ بیان کرنی بھی ضروری معلوم ہوتی ہے کہ اسد الغابہ کے کئی مرتبہ حوالے سیرت میں بھی ویسے بھی کتابوں میں آتے ہیں کہ ابن اسیر نے لکھی ہے، تو ابن اسیر جو ہیں یہ 3 ہیں۔ ابن اسیر ایک تو وہ ہیں، اور یہ اتفاق ایسا ہے کہ یہ 3 ابن اسیر ہیں،
اور تینوں بھائی اور تینوں ہی 6 صدی کے، اور تینوں کا انتقال 7ویں صدی میں جا کر ہوا ہے، اور تینوں ہی مصنف۔ اس لیے اتنی شبہاتوں کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے نام آپس میں مکس اپ ہو جاتے ہیں، اور آدمی انہیں کبھی کبھی الگ نہیں کر سکتا، تو اہل علم کے لیے یہ بڑی مشکل پیش آتی ہے۔ تو ان میں بڑے بھائی جو تھے 544 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی، اور 606 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ مجد الدین ابو سعادات المبارک بن محمد بن عبد الکریم بن عبد الواحد الشیبانی جزری ان کو کہتے تھے۔ تو جو اصل نام ان کا نکلا وہ مبارک بن محمد تھا، اور ابن اسیر بھی تھا، ابن اسیر انہیں کہتے تھے۔ اور بڑی اچھی کتاب انہوں نے حدیث میں لکھی ہے، ایک جامع الاصول، اور اسی طرح انہوں نے حدیث میں ایک اور کتاب لکھی ہے حدیث کی لغت، اور النہایہ فی غریب الحدیث اس کتاب کا نام ہے۔ یہ دونوں کتابیں چھپ گئی ہیں اور عام طور پر ملتی ہیں، لیکن ان کا لقب جو تھا وہ مجد الدین تھا، ابو سعادات ان کی کنیت تھی۔ یہ اس بھائیوں میں سب سے بڑے تھے، 544 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی۔ ان کے چھوٹے بھائی وہ بھی ابن اسیر کہلاتے ہیں، عز الدین ابو الحسن علی بن محمد۔ یہ تو مبارک بن محمد تھے نا، مبارک بن محمد بن عبد الکریم بن عبد الواحد، اور وہ علی بن محمد بن عبد الکریم بن عبد الواحد تھے۔ اور عز الدین ان کا گویا کہ لقب تھا، اور ابو الحسن ان کی کنیت تھی، اور علی بن محمد الجزری کے نام سے عام طور پر لکھا جاتا ہے۔ یہ ہیں وہ جن کا حوالہ اکثر و بیشتر آپ سنتے ہیں، مؤلف ہیں یہ اسد الغابہ کے یا اسد الغابہ کے۔ اسد اصل میں اسد شیر کو کہتے ہیں، تو اسد اس کی جمع ہے، الغابہ کا مطلب جنگل، یعنی جنگل کے جو شیر تھے، بہت بڑے بڑے لوگ جو شمار کیے جاتے تھے، انہوں نے ان کے تذکرہ کیا ہے فی معرفت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی معرفت میں انہوں نے کتاب لکھی ہے۔ اور اس چھوٹے بھائی تھے، انہوں نے ایک اور بڑی اچھی کتاب لکھی ہے، الکامل تاریخ انہوں نے لکھی ہے۔ الکامل ابن اسیر جو تاریخ میں عام طور پہ آتا ہے وہ اسی چھوٹے بھائی کی لکھی ہوئی۔ تو سب سے بڑے بھائی مبارک ابن محمد ہوئے، اور ان سے چھوٹے جو تھے وہ علی ابن محمد تھے، اور ان سے چھوٹے جو تھے وہ ان کا نام نصر اللہ بن محمد تھا، اور وہ جو ہیں ضیاء الدین ابو الفتح نصر اللہ بن محمد بن عبد الکریم بن عبد الواحد بن شیبانی الجزری ان کا ہے۔ تو وہ پیدا ہوئے تھے 558 ہجری میں۔ تو سب سے پہلے 544 ہجری میں پیدا ہوا بڑے بھائی، پھر ان سے چھوٹے 555 میں پیدا ہوئے، پھر ان سے چھوٹے جو تھے یہ تیسرے نمبر پہ ضیاء الدین ابن اسیر، یہ ہیں 558 ہجری میں پیدا ہوئے، اور 637 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ یعنی سب سے پہلے انتقال بھی اسی ترتیب سے ہوا کہ سب سے بڑے بھائی کا 606 ہجری میں انتقال ہوا، ان سے جو چھوٹے تھے ان کا 630 ہجری میں انتقال ہوا اور 24 برس کے بعد، اور جو ان سے چھوٹے تھے 630 کے بعد جو آخری تھے 637 میں 7 برس کے بعد تیسرے بھائی کا انتقال ہوا۔ تو یہ تینوں بھائی ابن اسیر کہلاتے ہیں، اور تینوں کی پیدائش جو ہے وہ 6 صدی میں ہوئی ہے، تینوں کا انتقال 7ویں صدی میں ہوا ہے۔ اور یہ جو آخری تھے ضیاء الدین، یہ ابن عساکر جو مورخ ہیں ان کے استاد ہیں، یہ ان کا سلسلہ ہے، اور تھے یہ بھی مصنف، کتابیں ماشاءاللہ انہوں نے بھی خوب لکھی، اگرچہ ان کی کتابیں اب عام طور پہ نہیں ملتی، ابھی تک کتب خانوں میں ہیں، اور شاید کوئی تحقیق کرے اور کسی زمانے میں یہ چیزیں چھپ جائیں زیادہ ان کی بھی، مگر یہ 3 ہیں اور تینوں بھائی ہیں، تینوں مصنف ہیں، اور ایک سے ایک اچھا ہے، پڑھا لکھا ہے ان میں۔ تو یہ اسد الغابہ جو ہے یہ عز الدین ابن اسیر کی ہے، جس کا کبھی حوالہ بلکہ عام طور پہ حوالہ دیتے ہیں ابو الحسن علی بن محمد، اور ان کی وفات ہوئی ہے 630 ہجری میں۔ اور حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ ان کے بڑے مداح ہیں، کئی جگہ ان کا تذکرہ بہت محبت سے اور بڑی ان کی عظمت کے پیش نظر، جلالت شان کے پیش نظر بڑے اچھے الفاظ میں ان کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک اور صحابی عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے بھی اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا تھا،
یہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں جنہوں نے یہودیت سے اسلام کی طرف آئے اور اسلام کو قبول کیا تھا. تو محمد بن عبداللہ بن سلام اور بنو اسرائیل میں سے تھے اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے تھے. ان کا نسب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتا تھا اور انصار جو تھے ان کے حلیف بھی تھے. اور عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کو بڑی مہارت حاصل تھی تورات پہ. اسلام انہوں نے قبول کیا تھا اور پھر ان کے بیٹے جو ہیں انہوں نے بھی یعنی محمد اپنے بیٹے کا نام رکھا تھا. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ اور ان کے لیے بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بعض روایات ہیں اور ان کی روایتیں محفوظ بھی ہیں. محمد بن عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہمارے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے تمہاری تعریف بیان کی ہے کہ تم لوگ بہت پاک رہنے والے ہو، تو مجھے بتاؤ آخر یہ کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم نے تورات میں بھی یہ پڑھا ہے کہ پانی سے جسم کو صاف کرنا، نجاست کو دور کرنا، یہ اللہ تعالی کے قرب کی بات ہے. مسند احمد میں یہ روایت آئی ہے. تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بھی کی ہے. تو انہوں نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا تھا. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے کا صاحبزادے کا نام بھی محمد تھا. اور یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خلیفہ ہیں ان کے بیٹے اور ان کی والدہ جو تھیں اسما بنت امیس تھیں. یہ وہی اسما بنت امیس ہیں جن کی شادی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھی. تو جعفر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان کے 3 بیٹوں کا تذکرہ کیا تھا نا، عون کا اور عبداللہ کا اور محمد کا. تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان کی شادی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے ہو گئی تھی. اور محمد بن ابوبکر جو ہیں یہ پیدا ہوئے ہیں حجۃ الوداع میں. ذوالحلیفہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت اسما رضی اللہ عنہا بھی آ گئی تھیں. آخری حج پہ جب آپ تشریف لے جا رہے تھے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بہت کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضری دینے گئے تھے بیت اللہ کی. تو حضرت اسما رضی اللہ عنہا کے ہاں اس بچے کی ولادت اسی سفر میں ہوئی ہے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان کے لیے مسائل پوچھے تھے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو تھیں ان کی کنیت ام المومنین رضی اللہ عنہا کی ابو القاسم ان کی کنیت تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اپنے آپ کو ابو القاسم کہلاتی تھی. تو نہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو تھیں وہ ان کو کہتی تھی ابو القاسم، محمد کو. محمد کے بیٹے تھے ابو قاسم، تو محمد نام بھی ہوا اور کنیت بھی ابو القاسم ہوئی ان کی. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت اسما رضی اللہ عنہا کے صاحبزادے جو پیدا ہوئے حج کے سفر میں، نام ان کا محمد اور کنیت ان کی ابو القاسم ہوئی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا انہیں کہتی تھی ابو القاسم. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ بہت عزیز تھے، اس لیے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے نا، تو بھائی ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے. اور یہ دلیل ہے اس کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی بچوں کا نام محمد بھی رکھا جاتا تھا، ان کی کنیت ابو القاسم بھی ہوتی تھی. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بھائی کے لیے محمد کے لیے ابو القاسم کنیت سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں بتائی ہے، کسی نے کچھ اعتراض نہیں کیا. اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شادی ہو گئی تھی حضرت اسما بنت امیس سے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد بھی تھی. اور یہ جو تھے قاسم بن محمد بن ابو بکر، یعنی ہم تو بات کر رہے ہیں محمد بن ابو بکر کی، آگے ان کی اولاد ہوئی اور قاسم ان کے بیٹے کا نام تھا. تو یہ جو قاسم بن محمد بن ابو بکر تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے
ان کی تربیت کی تھی، اور ام المومنین رضی اللہ عنہ چونکہ ان کی خالہ تھی نا رشتے میں، تو خالہ نہیں پھوپھی بنی، کیونکہ والد کی بہن ہوئی تو پھوپھی تھی یہ، تو انہیں اپنا یہ بھتیجا بہت عزیز تھا. اور قاسم بن محمد رحمت اللہ علیہ مدینہ منورہ کے بہت بڑے فقہا میں شمار کیے جاتے تھے، اور لوگ جب فتوے کا نام لیتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ سالم بن عبداللہ بن عمر سے پوچھو یا پھر قاسم بن محمد بن ابو بکر سے پوچھو. بڑا مقام تھا ان کا، یہاں تک کہ قاسم بن محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہ جو ہیں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جیسے خلیفہ راشد ان کی علمیت کا اور ان چیزوں کا اعتراف کرتے تھے. وہ ان کی علمیت کا اعتراف کرتے تھے. جب بنو امیہ نے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو تنگ کیا بہت زیادہ خلافت کے معاملے میں، کیونکہ وہ جب خلیفہ بنے ہیں تو انہوں نے بنو امیہ کی وہ جائیدادیں جن پہ انہوں نے ناجائز قبضے کر رکھے تھے اصل میں لوٹائیں مالکان کو، تو بنو امیہ کو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پہ بڑا غصہ تھا. تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پہ کہا کہ اگر تم میرے ساتھ زیادہ بحث کرو گے تو میں یہ جو خلافت ہے اس کو قاسم بن محمد بن ابو بکر کو دے دوں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حضرت قاسم بن محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہ سے اتنے زیادہ ذہنی طور پر متاثر بھی تھے، اور ان کی علمیت، ان کے تقوی اور مسلمانوں کی ذمہ داریاں سنبھالنے کا انہیں اہل بھی سمجھتے تھے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ بھی محمد کی عبادت کی بڑی تعریف کرتے تھے. یہ محمد بن ابو بکر جو ہیں بڑے عابد انسان تھے، جیسے محمد ابن طلحہ تھے ایسے ہی محمد بن ابو بکر بھی تھے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حالانکہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ خود بھی بہت عبادت گزار تھے، اس کے باوجود وہ ان کا ذکر کرتے تھے اور بہت تعریف کرتے تھے. اور یہ بھائی ہیں عبداللہ ابن جعفر کے بھی، اس لیے کہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کا بیٹے عبداللہ ہوئے، اور والدہ عبداللہ کی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ وہ تو اسماء بنت امیس ہوئی، تو اسماء بنت امیس سے بیٹا جو پیدا ہوا عبداللہ ابن جعفر، پھر ان سے بیٹے دوسرے پیدا ہوئے حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے، جیسے یہ محمد بن ابو بکر. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ان کی شادی ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے اس بیٹے کا نام جو ان سے ہوا یحییٰ رکھا. تو ایک ہی وقت میں یحییٰ ابن علی جو تھے وہ، اور عبداللہ ابن جعفر جو تھے وہ، اور محمد بن ابو بکر، یہ تینوں کی ماں جو تھیں وہ ایک تھیں اور باپ ان کے مختلف تھے. ایک کا باپ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ تھے، ایک کے والد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تھے، اور ایک کے والد جو تھے وہ یہ تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا تھا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، لیکن حضرت اسماء رضی اللہ عنہ نے کہا اب میں بہت بوڑھی ہو گئی ہوں اور اب میں خدمت کسی کی کر نہیں سکتی. اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ 20-30 دن بعد ہی ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کی ساری زندگی جو گزری ہے وہ کسی نہ کسی آدمی کے ساتھ، شوہر کے ساتھ گزری ہے. اور شریعت نے یہی بات بتائی ہے کہ خواتین کا تنہا رہنا اور بغیر شوہر کے رہنا، اور کسی کا انتقال ہو گیا پھر اس کے بعد دوسری شادی نہ کرنا، یہ کوئی پسندیدہ بات نہیں، بلکہ چاہیے کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو پھر اس کی دوسری شادی کر دی جائے. اور یہ وہ مارکۃ الآراء مسئلہ ہے جس پہ کم سے کم ہندوستان میں 200-250 برس لگ گئے لوگوں کو قائل کرنے میں. عوام میں جہالت تھی بڑی شدید، اور وہ تو تصور نہیں کر سکتے تھے کہ ان کی بیٹی دوسری شادی کر لے. ہندوؤں کا اتنا اثر تھا کہ لوگ ساری زندگی ایک آدمی کے مر جانے کے بعد اپنی بیٹی کو گھر بٹھائے رکھتے تھے، دوسرا نکاح نہیں کرنے دیتے تھے. اب تک بھی بہت سے دیہات ایسے ملیں گے جہاں پر عورتوں پر یہ ظلم ہوتا ہے اور عورتیں بھی راضی ہیں، اور بہت سی ایسی بھی ملیں گی جو دوسری شادی کرنے کو قطعاً درست سمجھتی ہی نہیں ہیں اور یہی سمجھتی ہیں کہ بس ایک شادی کافی ہو گئی. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے یہ کر کے دکھایا لوگوں کو کہ کسی خاتون کی ایک شادی ہوئی، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خاتون سے دوسرا نکاح کیا، تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو کہ خواتین کے کتنے حقوق ہیں اور خواتین کو کس طرح
کہ ان کے دفاع، ان کی حفاظت، ان کے حقوق کا خیال مرد حضرات کو کس طرح رکھنا چاہیے، یہ چیزیں حدیث سے بھی ثابت ہوتی ہیں۔ یہ خود حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کا معاملہ آپ دیکھیے کہ پہلی شادی، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی شادی ہو گئی اور پھر اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں یہ بات عام تھی۔ ہوتے ہوتے 11ویں 12ویں صدی میں ہندوستان میں یہ دوسری شادی اتنی مصیبت بن گئی کہ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پورے خاندان کو اس کے لیے قربانیاں دینی پڑی۔ ان کے صاحبزادے شاہ عبد القادر اور شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد کا جو دور آتا ہے، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے خلفاء کا نہایت شدید دور تھا۔ کسی لڑکی کے تو بات کرنا درکنار، کوئی مرد بھی اگر کہہ دیتا تھا کہ وہ کسی بیوہ عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے تو وہاں پر گویا ایک طرح کی فساد ہو جاتا تھا اور گاؤں کے گاؤں ایک دوسرے سے لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ اس لیے بیوہ عورتوں کا نکاح کرنا اس زمانے کا ایک خاص موضوع رہا ہے۔ 12ویں صدی کی 13ویں صدی کی کتابیں آپ دیکھیں تو اس میں جا بجا یہ چیزیں ملیں گی کہ بیوہ عورتوں کا نکاح کیا جائے۔ اس وقت کے علماء نے، اس وقت کے مشائخ نے اس پر زور دیا کہ بیوہ عورتوں کا نکاح، دوسرا نکاح کرنا یہ شریعت سے ثابت ہے اور وہ کرتے بھی تھے۔ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء کو بہت زیادہ اس میں دقتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ مفتی مظفر حسین صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ کاندلہ کے، اور انہوں نے ایک بیوہ عورت سے نکاح کر لیا، اور جب پتہ چلا کیرانہ والوں کو، یہ بھی ایک قصبہ تھا ہندوستان کا، کیرانہ والوں کو پتہ چلا کہ ان کے ہاں کی ایک خاتون نے دوسرا نکاح کر لیا ہے، تو مفتی مظفر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی اہلیہ کو لے کے چلے گئے کاندلہ میں، تو کیرانہ والے راتوں رات فوج اکٹھی اپنی بنا کر چڑھ دوڑے کہ کاندلہ والوں کو جا کے مار دیں گے، کیوں آخر انہوں نے ہمارے گاؤں میں ایک خاتون سے دوسرا نکاح کر لیا ہے۔ اتنا ہندو مت کا اور اس تہذیب کا اثر ہندوستان میں دین جو تھا وہ 11ویں صدی تک اور اس سے کچھ پہلے تک بس یہ ٹھیک سلامت رہا ہے، اگرچہ اس میں بھی کچھ برائیاں آ گئی تھیں، مگر پھر 12ویں 13ویں صدیاں جو آگے آئی ہیں اس میں چونکہ مدارس اور دینی ادارے تعلیم یہ چیزیں ختم ہو گئی تھیں، اور انگریز جو تھے انہوں نے ساری ریاست میں مدارس کو، دینی اداروں کو تباہ کر دیا تھا۔ مسلمانوں میں عمومی طور پر تعلیم کرنے کا حاصل کرنے کا رجحان بھی کم ہو گیا، اور پھر دوسری طرف انگریزوں کے اسکولوں میں اپنے بچوں کو بھیجنا نہیں چاہتے تھے، تو وہ 200 سال 250 سال جو گزرے ہیں سخت کسب و پرسی کا عالم گزرا ہے۔ اس میں اللہ کے بڑے اچھے اچھے بندے پیدا ہوئے جو حکمرانیوں کے اہل تھے، اور وہ عوام کی ان شورشوں اور ان جھگڑوں سے تنگ آ کے گوشہ نشین ہو گئے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وعظ فرماتے تھے، اور ان کا وعظ سننے کے لیے دور دور سے لوگ آیا کرتے تھے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالی نے بیک وقت تمام علوم پر بھی بولنے کی صلاحیت عنایت فرمائی تھی۔ حدیث، تفسیر، فقہ، تاریخ، مختلف مذاہب کا مطالعہ، یہ سب کچھ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں تھا، یہاں تک کہ دہلی میں ایک یہودی سے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عبرانی پڑھنا شروع کر دی، اور فرمایا ہم تورات بھی عبرانی زبان میں پڑھنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں اس میں کیا لکھا ہے۔ تو شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ وعظ جو فرماتے تھے اتوار کے دن ہوتا تھا، اور بڑے دور دور سے لوگ سننے کے لیے اسے آتے تھے۔ مومن خان مومن جو اردو کے مشہور شاعر تھے، انہوں نے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر کی منقبت میں جو کچھ لکھا ہے، جو ان کی تعریف میں ان کی وفات پہ مرثیہ لکھا ہے، اس میں اس نے شاعر نے مومن خان مومن نے بڑے کھل کے اعتراف کیا ہے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے علم کا، ان کے فضل کا، ان کے تقوی کا۔ اور ریزیڈنٹ مجسٹریٹ جو دلی کا انگریز تھا جس کی ہوا سے لوگ ڈرتے تھے، وہ آیا شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وعظ سننے کے لیے۔ انگریزوں کو جہاں حکومت سنبھالنی ہوتی تھی وہ کوئی ایسے ہی لوگ نہیں تھے بے تدبیرے، بلکہ وہ اپنے حکمران گورنر جو وہاں بھیجتے تھے ان علاقوں کی زبانیں سکھا کے کچھ شد دلا کے بھیجتے تھے۔ تو ریزیڈنٹ مجسٹریٹ جو تھا وہ عربی، وہ فارسی اور جو اس زمانے کی زبان تھی وہ سب جانتا تھا،
اور وہ آ کر پہلی صف میں بیٹھ گیا. ایک مرتبہ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ نے واز کرنا تھا، تو شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واز اس نے سنا، اور واز کے بعد لوگوں کی جب نظر پڑی کہ ریزیڈنٹ مجسٹریٹ دلی کا بیٹھا ہوا ہے عیسائی گورا، اور واز حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سن کے زار زار رو رہا ہے، تو لوگوں کو بڑا تعجب ہوا. لوگ یہ تماشا دیکھنے کے لیے گویا اٹھ کھڑے ہوئے. تو اس نے کہا لوگوں سے کہ بیٹھو، اور پھر کہنے لگا کہ تم لوگوں کو ہم سے کوئی احتجاج؟ لوگوں نے کہا تم نے ہماری حکومت چھین لی، یہ کر لیا، دلی میں مظالم ہو گئے، اور تم لوگ باہر سے آئے ہو اور ہماری حکمرانیاں ختم ہو گئیں. تو انہوں نے کہا کبھی تم نے سوچا ہے تم لوگوں کی حکمرانیاں کیوں ختم ہو گئیں؟ پھر اس نے جواب دیا، اس نے کہا جو حکومت کرنے کے اہل تھے اور جو بڑے دماغ تھے، حضرت کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کہ ان جیسے لوگ یہ تو گوشہ نشین ہو گئے، اور یہ اپنی خانقاہوں میں اور اپنی مساجد میں مجبور ہو گئے کہ وہیں بیٹھ کر کام کریں، اور جو اوباش تھے جنہیں حکومت کا سلیقہ آتا نہیں تھا وہ حکومتوں پہ قابض ہو گئے، تو ہم تمہارے دشمن اس موقع سے فائدہ کیوں نہ اٹھاتے؟ تو بات یہی تھی کہ مسلمانوں میں جہالت اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ ہندو مت کا اثر غالب آ گیا تھا، اور ان 2 صدیوں میں خدا کا نام لینے والے بندے کم رہ گئے تھے. 20-20 30-30 میل پہ جا کر کوئی مولوی ملتا تھا، کوئی آدمی ملتا تھا، اور جنازہ پڑھانے کے لیے اسے لے کے آیا کرتے تھے. یہ کوئی معمولی سا جہالت کا دور نہیں تھا، صدیوں پہ محیط تھا، اور اس کے بعد اب تک اس کے اثرات ایسے باقی ہیں کہ اس زمانے میں یہ پورا بر صغیر افراد تیار نہیں ہوئے. جتنی بڑی وسیع پیمانے پہ افراد مطلوب تھے، ان کی تعداد تیار ہونی چاہیے تھی، وہ نہیں ہوئے. اور اس کے مقابلے میں یورپ میں قوموں کی قومیں اٹھ کھڑی ہوئی. تو جہاں ایک طرف افراد تیار نہ ہو سکیں اور دوسری طرف قوموں کی قومیں بن رہی ہوں، تو خود سوچنے کی بات ہے کہ آخر ان سب کا مقابلہ کیسے کیا جا سکتا تھا. نتیجہ اس کا یہ نکلا ہے کہ 200 سال 250 سال جو کچھ بوتے رہے ہیں ان کے کانٹے اب امت کاٹ رہی ہے، اور ان کے نتائج اب ہم لوگ بھگت رہے ہیں، اور پتہ نہیں کتنی آئندہ نسلیں بھگتیں گی کہ وہ سارے میدان جو مسلمانوں کو کام کرنا چاہیے تھا، سائنس میں، ٹیکنالوجی میں اور چیزوں میں، خود دین کے شعبوں میں، وہ سارے کام ان لوگوں نے نہیں کیے، اور نتیجہ اس کا وہ ہے جو اب آنکھوں کے سامنے آ رہا ہے. تو ہندو مت کا اثر غلبہ، اس کی وجہ سے بیوہ کا نکاح اتنا مشکل تھا، لوگ نہیں کرتے تھے. حتیٰ کہ یہ اب سے 40 سال پہلے کی بات، 50 سال پہلے کی بات دیکھ لیں تو بھی دیہات میں بڑا معیوب سمجھا جاتا تھا کہ بیوہ عورت اس نے دوسری شادی کر. سبق سیکھنا چاہیے. جیسے اسماء رضی اللہ عنہا کا جو قصہ ہے، اس سے کہ یہ اللہ کے بندے کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے تھے. ایک اور شخصیت بھی ہیں محمد بن عبد الرحمن بن ابو بکر، اور یہ ان کا نام بھی محمد تھا. حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے رکھا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور انہوں نے دیکھا ہے. محمد بن عبد الرحمن بن ابو بکر کو چھوٹے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں شمار کیا جاتا ہے. محمد نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور دیکھا، ان کے والد عبد الرحمن نے دیکھا، ان کے والد حضرت بکر نے دیکھا، ان کے والد ابو قحافہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا. یہ 4 پشتیں ایسی ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی کہ یہ چاروں پشتیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پر مشتمل ہیں. اور اسماء الرجال کے محققین جو ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ فضیلت صرف حضرت بکر رضی اللہ عنہ ہی کو حاصل ہے، ان کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں. کہ حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے والد ابو قحافہ مسلمان ہوئے ہیں جب فتح مکہ ہوا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آئے تھے حضرت بکر رضی اللہ عنہ، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بڑھاپے کی طرف دیکھا اور آپ نے فرمایا کہ ابو بکر انہیں نہیں لانا چاہیے تھا، میں خود تمہارے گھر چلا جاتا. تو ان کا نہیں، اللہ کے رسول انہی کا حق بنتا تھا کہ آپ کی خدمت میں حاضری دیں. اور پھر حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے والد جب ابو قحافہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے ہیں تو حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے اس پر بہت خوشی کا اظہار فرمایا
تو حضرت ابو قحافہ مسلمان ہوئے ایک پشت، پھر دوسری پشت میں حضرت بکر رضی اللہ عنہ آ گئے، وہ تو پہلے دن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ تیسرے حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے عبد الرحمن ہیں، یہ صحابی تھے رضی اللہ عنہ، اور آگے چوتھی پشت ان کی تھی محمد بن عبد الرحمن، یہ چوتھی پشت بھی ان کی یہ صحابی تھے۔ تو 4 پشتوں تک صحابیت رہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہونا بہت بڑا شرف تھا، بہت بڑی چیز تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چن لیا تھا۔ اسی طرح آپ آگے دیکھیں گے کسی اور کو یہ فضیلت حاصل نہیں، خلفائے اربعہ میں سے تو کیا کسی صحابی رضی اللہ عنہ کو غالباً یہ فضیلت حاصل نہیں ہے جو حضرت بکر رضی اللہ عنہ کو حاصل تھی۔ اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں فقہا میں تو یہ ائمہ اربعہ جو ہیں، امام مالک، امام شافعی، احمد ابن حنبل اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان میں سے صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایسے ہیں جن کی 4 پشتیں تابعین میں سے۔ کسی کا حدیث کا فقہ کا سلسلہ ائمہ اربعہ میں سے ایسا نہیں ہے جتنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خود تابعین میں سے تھے۔ اتنا تو سب مانتے ہیں کہ 16 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی انہوں نے زیارت کی تھی، اور بعض 16 سے زیادہ کے قائل ہیں، 16 سے کم کا تو کوئی بھی قائل نہیں۔ اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تابعیت کے بعد ان کے استاد حماد بن ابو سلیمان تھے، اور حماد رحمۃ اللہ علیہ پکے تابعی تھے۔ ان سے اوپر دیکھ لیجئے تو ابراہیم نخعی تھے رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی تابعین میں سے ہیں۔ ان سے اوپر دیکھیں تو اسود اور علقمہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں بھی تابعین میں سے ہیں، اور ان کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ آ جاتے ہیں، حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ وغیرہ آ جاتے ہیں۔ تو یہ شرف ادھر بھی حاصل ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کہ ان کی بھی 4 پشتیں، یعنی ان کے استاد، پھر ان کے استاد، پھر ان کے استاد، یہ سارے کے سارے لوگ جو تھے تابعین میں سے تھے۔ محمد ابن عدی نام کا تذکرہ بھی ملتا ہے، اور محمد ابن عدی جو ہیں ان کی صحابیت کا انکار کیا ہے ابن اسیر نے، اور وہ کہتے ہیں یہ صحابی نہیں تھے۔ لیکن فتح الباری میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک کی تحقیق نقل کی ہے، وہاں انہوں نے اسے صحابی قرار دیا ہے۔ اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ابن اسیر کی اس چیز کا انکار بھی کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ تھے، اور پھر انہوں نے روایت بھی نقل کی ہے۔ الاصابہ میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی لکھا ہے، اور ان کا بھی معاملہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے اور محمد ان کا نام تھا۔ تو یہ کہنا کچھ لوگوں کا کہ محمد نام اور ابو القاسم کنیت جو ہے یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص تھی، یہ بات نہیں۔ محمد بن عمر ابن حزم ہیں، اور عمر ابن حزم رضی اللہ عنہ صحابی تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر ابن حزم رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا نجران میں، اور انہیں فرمایا تھا کہ وہاں کی حکومت تم سنبھالو۔ اور یہ واقعہ پیش آیا ہے 10 ہجری میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے کچھ ہی پہلے یہ بھی پیدا ہوئے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری میں بھیجا تھا، اور 10 میں یہ پیدا ہوئے محمد بن عمر بن حزم۔ تو انہوں نے وہاں سے خط لکھا عمر ابن حزم رضی اللہ عنہ نے 8 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا دیا ہے، تو آپ اس کا نام رکھ دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام رکھا ان کا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا کہ سمہ محمد، اس کا نام محمد رکھنا، اور اس کی کنیت جو ہے وہ ابو عبد الملک رکھنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لکھنا کہ اس کا نام محمد رکھنا، اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی رکھا کرتے تھے، اور یہ جائز بھی تھا۔ اور محمد ابن عمر جو ہیں بہت بڑے فقہا میں سے مسلمانوں کے شمار ہوتے تھے، اور ان کے بیٹے تھے آگے ابو بکر، وہ بھی مدینہ منورہ کے بڑے اکابر فقہا میں سے شمار ہوتے ہیں۔ یہ جو ابو بکر ہیں ان کے شاگرد تھے امام زہری رحمۃ اللہ علیہ، اور زہری کے شاگرد تھے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ تو سند گویا اس طرح بنتی ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ نے روایت کی زہری سے، اور زہری نے ابو بکر سے، اور ابو بکر نے محمد سے، اور محمد نے عمر ابن حزم سے۔
رضی اللہ عنہم، یہ بڑی اچھی سند حدیث کی شمار کی جاتی ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں یہ بہت عمدہ سند ہے. تو یہ سب کے سب لوگ بڑے سچے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کا نام بھی محمد تجویز فرمایا تھا. عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، انہوں نے بھی، ان کا نام بھی محمد تھا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کا جو مقام تھا بڑا اونچا مقام تھا. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہے ہیں. ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ بھی تھے. اور محمد نے تو حصہ لیا ہے جنگوں میں، صفین میں اپنے والد کے ساتھ تھے. عبداللہ بھی گئے تھے مگر لڑے نہیں. تو کیونکہ ان کا اور محمد ابن طلحہ دونوں کا رجحان، دونوں کی خواہش حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف تھی، اور وہ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف لڑنا بھی نہیں چاہتے تھے. محمد ابن مسلمہ کا تذکرہ بھی کیا ہے اسماء الرجال میں، اور محمد ابن مسلمہ جو تھے یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کا نام تھا، کوئی تبدیل نہیں ہوا. اور بدر میں، احد میں، سارے جتنی بھی غزوات ہوئے ان سب میں شامل رہے ہیں سوائے تبوک کے. تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مدینہ منورہ اپنی جگہ پر چھوڑ گئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل مبارک تھا کئی جگہ پر کہ جب تشریف لے جاتے تھے تو مدینہ منورہ میں اپنا نائب کسی کو چھوڑ کے جاتے تھے. تو اس لیے جن لوگوں نے لکھا ہے کہ تبوک میں یہ نہیں تھے، انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ انہیں مدینہ منورہ میں محمد ابن مسلمہ کو چھوڑ گئے تھے. جیسے کہ خلفائے راشدین میں بھی یہ تھا. ان میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سفر کیا ہے بیت المقدس کا. حضرت بکر رضی اللہ عنہ تو کہیں گئے نہیں تھے، اپنی ساری خلافت میں مدینہ منورہ میں ہی رہے ہیں. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے تھے بیت المقدس، اور جاتے ہوئے انہوں نے مدینہ منورہ میں اپنا نائب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو چھوڑا تھا. تو اگر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے دل میں خلافت کی تمنا، حرص اور یہ سب کی سب چیزیں ہوتی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت ناجائز وہ تصور فرماتے، تو یہ سارے ہاشمی اور سارے قریشی جو مہاجر ہو گئے تھے یہ مدینہ منورہ میں تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پورا خاندان تھا، حسن اور حسین رضی اللہ عنہما، سب ان کے بچے جوان تھے. کوئی ایسا فتنہ نہیں ہوا. کہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اشارتاً کنایتاً بھی یہ نہیں بتایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی غیر موجودگی میں خلافت جب ان کے پاس آئی ہے تو اس کو وہ پکا ہی کر لیں، مستقل ہی کر لیں. ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی. تو محمد ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ تمام مشاہد میں ساتھ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. بدری صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں شمار ہوتا ہے ان کا، اور تبوک میں البتہ یہ نہیں تھے. اور پھر اسی طرح انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی اس اعتبار سے حکمرانی کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کسی کے حالات اپنے گورنرز میں سے، اپنے عمراء میں سے معلوم کرنے ہوتے تھے، یا کہنا ہوتا تھا کہ فلاں کو لے آؤ، تو محمد ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ کی ذمہ داری تھی. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جوہینہ قبیلے میں بھی انہیں بھیجا تھا کہ وہاں سے زکوٰۃ اکٹھی کر کے لائیں. ان پہ بہت اعتبار تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہیں ہی کہتے تھے جب کسی کی شکایتیں پہنچتی تھیں کہ فلاں آدمی ایسے ہو گیا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے چلے جاؤ اور جس حال میں ہے اسی حال میں تم انہیں لے آؤ. حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کی شکایت آئی تھی مصر سے، تو انہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھیجا تھا کہ جاؤ اور جس حال میں وہ ہے اسی حال میں لے آؤ. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جب شہادت ہوئی ہے تو پھر یہ اپنے گھر میں بیٹھ گئے اور انہوں نے اپنی تلوار توڑ کے لکڑی کی بنا لی تھی. اور کوئی کہتا تھا کہ اب جہاد نہیں کرتے تو کہتے تھے کہ بذالک امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہی کہا تھا، مجھ سے یہی فرمایا تھا. اور محمد ابن مسلمہ سے اس بات کی تفصیل پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر مجھے تلوار عنایت فرمائی اور مجھ سے فرمایا محمد جاؤ اس تلوار سے ان سے لڑنا جو مشرکین ہیں، اور جب مسلمانوں میں لڑتے رہنا یہاں تک کہ جب مسلمانوں میں تم دیکھو کہ آپس میں اختلاف اور پھوٹ پڑ گئی ہے تو پھر اس تلوار کو تم کسی چٹان پہ رکھ کے توڑ دینا، اور پھر کیا کرنا، ہلسم من احلاس بیتک،
اپنے گھر کی چوکھٹ جیسے چمٹ جاتی ہے اس طرح اپنے گھر میں بس چپکے رہنا دیواروں سے، پھر نہ نکلنا۔ تو محمد ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ ان ساری جنگوں میں کہیں شریک نہیں ہوئے، حضرت سعد رضی اللہ عنہ بھی شریک نہیں ہوئے تھے، اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ بھی شریک نہیں ہوئے تھے، یہ لوگ کہیں نہیں گئے۔ محمد ابن مسلمہ سے لوگوں نے کہا بھی کہ آپ کہیں تو چلیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ، یہ کہیں، تو انہوں نے کہا بالکل نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تھا کہ جب مسلمانوں میں پھوٹ پڑ جائے تو پھر تلوار توڑ دینا، تو دیکھو میں نے اسے توڑ دیا اور لکڑی کے بنا لیا اور اپنے گھر میں بیٹھ گیا ہوں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کسی نے کہ یہ جتنے مسلمانوں کے آپس کے مناقشات تھے اس میں کون آدمی سب سے زیادہ سالم رہا، کون ان فتنوں سے محفوظ رہا، تو انہوں نے کہا محمد ابن مسلمہ محفوظ رہے کیونکہ وہ اپنے گھر میں بیٹھ گئے۔ اور اسی طرح ربضہ میں انہوں نے اپنی سکونت اختیار کر لی تھی۔ ربضہ وہ جگہ ہے جہاں سے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بھی وہاں تشریف لے گئے تھے، محمد ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے بھی وہاں پر اپنا خیمہ لگا لیا تھا۔ محمد ابن نبیت ہیں، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیدا ہوئے ہیں، اور ان کے متعلق آیا ہے کہ سماہ محمد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام خود محمد تجویز کیا، وحنکہ، اور تحنیف کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کھجور منگا کے اسے چبایا اور اس کا جو رس سا بن گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ، اس کو آپ نے اس بچے کو پلایا ہے۔ محمد بن حلال کا نام بھی آتا ہے کہ ان کا نام بھی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد رکھا، اور فتح مکہ کے موقع پہ وہ آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ نے یہ ان کا نام تجویز فرمایا تھا۔ یہ ساری بحث اس لیے ہے کہ یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ نام نہیں رکھا جا سکتا یا ان کی کنیت پہ کنیت اختیار نہیں کی جا سکتی، یہ بات درست نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی پر نام بھی رکھا جا سکتا ہے، ان کی کنیت بھی اختیار کی جا سکتی ہے۔ جو منع کرتے ہیں وہ صرف اس لیے کہ اس نام کی توہین نہ ہو، اور اس نام کے ساتھ کوئی ایسا لفظ نہ مسلمان استعمال کرنے لگیں جیسے عام طور پر نام بگاڑ کر استعمال کیا کرتے ہیں۔ اتنا احترام رہا ہے اس نام مبارک کا مسلمانوں میں کہ ناصر الدین، سلطان ناصر الدین جو تھے، بڑے ہندوستان کے اکابر بادشاہ جو اولیاء کرام کے درجے کے تھے ان میں سے ایک تھے، اور تاریخ فرشتہ میں لکھا ہے کہ ان کا ایک درباری تھا، بڑا تعلق تھا سلطان ناصر الدین کو ان کے ساتھ، اور اس درباری سے انہوں نے کچھ کہنا تھا، تو جب ختم ہوا ان کا دربار تو ان کے درباری جو تھا محمد، وہ واپس اپنے گھر کی طرف لوٹ رہے تھے، تو ان کا نام محمد تھا، تو سلطان ناصر الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اسے آواز دی اور کہا تاج الدین بات سنو۔ انہوں نے نہیں دیکھا، ان کو پتہ نہیں کس کو بلا رہے ہوں گے، پھر انہوں نے کہا تو انہوں نے مڑ کے دیکھا تو انہیں ہی بلا رہے تھے، تو جو کام تھا انہیں بتایا، یہ اپنے گھر چلے گئے اور سخت پریشان ہوئے، اور گھر والوں سے کہنے لگے کہ آج تک تاج الدین تو میرا نام نہیں ہے، اور آج تک سلطان ناصر نے کبھی مجھ سے ناراضگی کا اظہار بھی نہیں کیا، بادشاہ سلامت مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں، اور بنے گا کیا؟ وہ سیاسی کشمکش بھی ذہن میں تھی اور چیزیں بھی تھیں، تو وہ کچھ دن تک دربار میں ہی حاضر نہیں ہوئے، اور ایک دن کسی نے ہمت دلائی کہ جا کے پوچھو تو صحیح آخر تمہارا مسئلہ کیا ہے، تو وہ آئے، تو سلطان ناصر الدین نے شکوہ کیا کہ بھئی اتنے دن تم آئے نہیں، تو انہوں نے کہا تنہائی میں کچھ عرض کروں گا، تنہائی ہو گئی، تو وہ رو پڑے اور کہنے لگے کہ آپ کی محبتیں ہمیشہ اس نالائق کے ساتھ رہی ہیں، اور اس دن آپ نے مجھے میرا نام نہیں لیا، اور تاج الدین تو میرا کوئی نام ہی نہیں ہے، مجھے بلایا اور پتہ نہیں آپ کی طبیعت کو کیا ہوا ہے، تو انہوں نے قسم کھائی اور کہنے لگے کہ بھائی تمہارا نام محمد ہے، اور میں اس وقت بغیر وضو کے تھا، مجھے بڑی شرم آئی کہ میں مسلمان ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بغیر وضو کے لوں۔ یہ ان لوگوں کی احتیاط کا اور اس نام مبارک کے ساتھ عقیدت کا عالم تھا، اس نام مبارک کے ساتھ لوگوں کی محبتوں کا، بادشاہوں کا یہ حال تھا۔ تو جب مسلمان حکمران اتنے متقی تھے، اتنے نیک تھے، تو پھر ان کی حکومتیں کیوں نہ قیام پذیر ہوتی اور ان کی خلافتیں کیوں نہ پھیلتی، اور خدا کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں
ان پر کیوں نہ نازل ہوتی؟ اس لیے جو فتویٰ فقہا نے یہ دیا ہے کہ محمد نام رکھنا اور ابو القاسم کنیت رکھنا جائز ہے، لیکن احتیاط کی جائے کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ نام کو بگاڑ دیا جائے تو انسان گناہ گار ہو، یہ اس کی تفصیلات۔